ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تغیر کر دے جب تک کہ وہ قوم اپنے اندر کی کیفیت کو متغیر نہ کر دے۔ یعنی یہ ہر قوم جو اٹھی تھی اسی شکل میں اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا، جیسے کہ قوم ہود ختم ہوئی تو حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئی جو آگے چل کر سمود کہلائی۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نعمت دی تھی، انعام دیا تھا، احسان کیا تھا، ایمان انہیں ملا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی اس نعمتوں کو بدل دیا، کفر کی روش پر آ گئے، توحید کی پگڈنڈی چھوڑ کر، توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پہ مڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت سلب کر لیتا ہے، انعام کی جگہ پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہی ہے جو مضمون آگے بھی آئے گا سورہ رعد میں بھی، اور اس کو پھر یہ کہ اردو میں بھی ایک شعر میں لوگوں نے پیش کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ قوموں کے اپنے اندر کے حالات بدلتے ہیں تو پھر تقدیر بدلتی ہے، صرف خواہش سے، وشفل تھنکنگ سے، امانی سے کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ اور قوم ظاہر بات ہے کہ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، پہلے کچھ افراد بدلیں گے، ان کے اندر قلب ماہیت ہوگی، ان کا باطن بدلے گا، ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں، ان کی امنگیں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ اندر کے بدلے ہوئے لوگ جو ہیں جب کثیر تعداد میں ہوں گے تو پھر یہ مل جل کر زور لگائیں گے، طاقت لگائیں گے، معاشرے کو بدل دیں گے، اور پھر یہ اس طریقے سے کہ انقلاب آئے گا۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، بالکل بدل جاتا ہے انسان اندرونی طور پر، اور یہ اندرونی تبدیلی ہے جو عالمی انقلاب تک ممتد ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ کذاب آل فرعون، جیسے کہ دستور تھا یا ہوا معاملہ آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی پاداش میں، واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک جو کفر کرتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی وہی جو آیت ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں کہ یہ لوگ انسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں انسان نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اس لیے شر الدواب کہا گیا، تمام جانداروں میں اور جمان چوپایوں میں، جانوروں میں سب سے برے لوگ جو ہیں وہ یہ انسان نما حیوان ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں، جن کے اندر شعور نہیں، جو ایمان سے خالی ہیں اور کفر پر اور صرف دنیا کی لذتوں پر ریجھ گئے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ کہ جن سے آپ نے اے نبی معاہدہ کیا تھا پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اس کا کوئی ڈر نہیں رکھتے۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف، کیونکہ حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ نے بہت بڑا یہ سمجھیے کہ اس کو منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ نے جس قدر تعریف کی ہے اس کی، اور سارے جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے انگریزی زبان میں، اسٹیٹسمین شپ کہ حضور کا معاملہ، فہمی کا معاملہ، تدبر کا معاملہ، سیاست کو سمجھنے کا معاملہ، اس کی بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہودی قبائل جو تھے تینوں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کا کارنامہ تھا، لیکن اب ظاہر بات ہے جکڑے تو وہ گئے، اندر سے وہ دشمنی کرتے تھے، ساز باز کرتے تھے، اوپر معاہدہ ہے، اندر سے ساز باز چل رہی ہے، پیغامات بھیجے جا رہے ہیں قریش کو کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیوں دیر کر رہے ہیں، کیوں نہیں حملہ کرتے، ہم اندر سے آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ خدمت ابھی چل رہی تھی۔ تو فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم، وہ لوگ کہ جن سے نبی آپ نے عہد کیا، معاہدے کیے، اور وہ یہ کہ اپنے معاہدے توڑ رہے ہیں، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، تو اگر آپ پا جائیں انہیں جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کو ایسی سزا دیجئے کہ جو پیچھے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ کہ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی صرف ان کی جو ہے وہ وہاں سے خطوط جا آ رہے ہیں، پیغام رسانی ہو رہی ہے، لیکن کہیں اگر ان میں اس کا کوئی شخص جنگ میں بھی پکڑا جائے،
واقعتاً وہ جنگ میں شریک ہو جائے قریش کی طرف سے آ جائے اور پکڑا جائے تو پھر اس کو وہ سزا دیجیے کہ جو ایک کی سزا جو ہے وہ سینکڑوں کے ہوش ٹھکانے کر دے. یہ ہے مطلب. وَإِمَّا تَسْخَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ، ایسی سزا ان کو دیجیے من خلفہم کے جو ان سے پیچھے ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ پھر وہ نصیحت پکڑ لیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کسی کو قومی سطح پر اندیشہ ہو جائے آپ کو کسی سے کہ وہ خیانت پر اتر آئی ہے، یعنی ایک ہے انڈیویجول ایکٹس. بنو قریظہ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، بنو قریظہ کا سردار کہے گا صاحب مجھے کیا معلوم، یہ ایک شخص کا انڈیویجول معاملہ ہے، اس نے کوئی خط لکھ دیا ہوگا قریش کو یا کوئی سلسلہ جرمانی کیا ہوگا، لیکن یہ ہمارا اجتماعی معاملہ نہیں ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں. بنو قینقاع کا کوئی شخص ہے اس نے کر دیا، تو اس کے لیے تو پہلا حکم آ گیا. وہ کہیں اگر مل جائے، جنگ میں مل جائے، کیونکہ ویسے تو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، معاہدہ ہے ان کے ساتھ، تو معاہدہ ہے، اس کو کیا سزا دیں گے. لیکن یہ کہ جنگ میں کہیں آ جائے، اتنی جرأت کر جائے تو پھر اس کو وہ سزا دیجیے گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈورے ہلا رہے ہیں، تارے ہلا رہے ہیں، ان کو بھی ہوش ٹھکانے آ جائے. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے پر اتر آیا ہے، خیانت کرنے پر اتر آیا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، کسی کی طرف سے خیانت کا آپ کو اندیشہ ہی ہو جائے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو پھر پھینک دیجئے ان کی طرف کھلم کھلا، یعنی پھر معاہدے کو ایبروگیٹ کیجئے، کہہ دیجئے کہ آج سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ معاہدہ بھی قائم رہے اور آپ ان کے خلاف اقدام بھی کر دیں، یہ صحیح نہیں. اس لیے کہ یہ مقام جو ہے اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور خاص طور پر آپ کا مقام، مقام نبوت، اس کے اعتبار سے کسی درجے میں بھی نہیں ہے کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ بھی ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کر رہے ہیں تو آپ کھلم کھلا اعلان کر دیجئے کہ آج سے میرا اور تمہارا کوئی معاہدہ نہیں، پھر اقدام کیجئے. لیکن یہ کہ بغیر اس اعلان کے کوئی اقدام کرنا ان کے خلاف، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ جو اخلاق چاہتا ہے اہل ایمان کے، اس کے منافی ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. اصل میں یہی وہ بات تھی جس کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے 1948 میں یہ جو جہاد کشمیر اس وقت ہو رہا تھا اس کے بارے میں رائے ظاہر کی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارا سارا معاملہ معاہدات کے اوپر چل رہا ہے. پھر اگر یہ کہ معاملہ جو ہے دوسری طرف ہم یہ شکل کر رہے ہیں کہ وہاں پر جنگ کا معاملہ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے غلط ہے. ہمیں کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کھل کر سامنے آنا چاہیے. یہ یا کہ میز کے اوپر تو معاہدہ ہے، ہاتھ مل رہے ہیں اور میز کے نیچے سے ٹانگیں گھسیٹی جا رہی ہیں، یہ دنیا داروں کا دھندا تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی روح سے ایک اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کی حکومت کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے. یہ تھا وہ معاملہ جو سن 48 میں مولانا مودودی نے یہ رائے ظاہر کی تھی، اور اس پر پھر کافی ان کے خلاف جو ہے عوامی جذبات جو ہیں وہ بہت جو ہے اس وقت بہت بلند ہو گئے، مشتعل ہو گئے تھے، اس لیے کہ عوام کی اپنی سوچ ہوتی ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند نہیں ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، یعنی یہ کہ اب اگر کچھ لوگ بچ کے بھی تو چلے گئے نا، آخر 1000 کی نفری آئی تھی. انہم لا یعجزون، یہ جو بچ کر چلے گئے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ عاجز نہیں کر سکیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہو ہی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا، تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامان حرب تیار کرو. اعدوا لہم، اعداد تیاری کرنا، اسلحہ تیار کرو، سامان جنگ تیار کرو، گھوڑے تیار رکھو، رسالہ تمہارا ہونا چاہیے، جو بھی تمہارے لیے ممکن ہے. یہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اعدوا لہم ما استطعتم، اپنی استطاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو، من قوت، طاقت سے بھی، ومن رباط الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی. اس لیے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر شے تھی آپ کو معلوم ہے وہ گھوڑا، تیز رفتار ہے، اونٹ جو ہے تیز دوڑ نہیں سکتا ہے. اور اسی حوالے سے آج سمجھ لیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے میں پتہ نہیں 50 60 70 کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے، اور یہ امانت پوری امت مسلمہ کی ہے، مسلمانوں نے پاکستان کے پاس. اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ. وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے، اس کے پاس انبار لگے ہوئے،
لیکن یہ ہے کہ ساری پالیسی جو چل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا، ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانت نکل سکتے ہیں، اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمک پلانٹ جو ہے اس کا بھرکس نکال دیا تھا، دوسری مرتبہ یہ کہ اس کا پورا بھرکس ہی نکل گیا، اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا دیا۔ اور پاکستان پر سارا دباؤ، ساری ڈپلومیسی جو بھی چل رہی ہے اس وقت، کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا امکان، جو بھی تمہارے پاس امکانی طاقت ہے اسے سنبھال کر رکھو، ڈیٹرنٹ۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے ڈرا سکو، یہی ہے ڈیٹرنٹ، معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے۔ وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو بھی ڈرا سکو، وآخرین من دونہم، ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہیں جو ان کے سوا ہیں، ان کے پرے ہیں، انہیں تم نہیں جانتے، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی وہ مارے آستین منافقین ہیں، یہ تمہاری اپنی آستینوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت ففتھ کالمسٹ عنصر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء، اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے، اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گھوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا۔ انفقوا مما رزقناکم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم، اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں وہ پورا پورا تمہیں مل جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تم دو تو صحیح، اب وہ پورے دو رکوع ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، تو جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو، اس سے جو ایک پودا نکلتا ہے، اس میں سٹے ہوتے ہیں، 7 سٹے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں، تو وہ ایک دانہ 700 دانے پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا 700 گنا سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ کہاں سیدھ کر رکھ رہے ہو اپنے پیسے، خرچ کر دو اسے، اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَانْجَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ اپنے بازو اپنے کندھے نیچے گرا دے امن کے لیے، صلح کے لیے، اگر قریش آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جھک جائیے، کوئی بات نہیں، صلح کر لیجیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کیجیے، یعنی یہ کہ اگر وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہے صلح کر لیجئے، اور ڈریے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں، نہیں، صلح کا جواب صلح سے دیجئے، لیکن یہ کہ اللہ پر توکل کیجئے، وہ سب کچھ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔